السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ، امیر بالاچ کے فیملی ممبر سلطان محمود عرف بچو پہلوان۔ ان کو میں نے کال کی ہے اور ان سے میں بات کرنا چاہتی تھی، میں ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے پاس آ کے آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں، مختصر سوالات ہیں، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میڈیسن کھائی ہوئی ہے، میں زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ نہ بات کر سکتا ہوں اور نہ ہی آج ملاقات کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ میری طبیعت ٹھیک ہوگی پھر مل کر بات کریں گے۔ میں نے کہا پھر آپ ایسا کیجئے، مجھے فون پر کوئی ایک دو چیزیں ہیں وہ بتا دیجئے تاکہ عوام جو جاننا چاہتے ہیں ہم ان کو بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی بیٹا آپ ضرور میرے سے پوچھ سکتی ہیں، میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ یہ آج کے ویلاگ میں مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ 6 ماہ پہلے جب امیر بالاچ کو قتل کیا گیا تھا، اور آپ نے میرے دیکھے ویلاگز کے امیر بالاچ کا لائف سٹائل کیا تھا، تب میں امیر بالاچ کے ڈیرے پر گئی تھی اور اس ٹائم میری امیر فتح سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کا احوال میں آپ کو آج کے ویلاگ میں سناؤں گی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو وہ احوال، وہ حالات و واقعات نہیں سنائے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آج میں آپ کے ساتھ ضرور وہ چیزیں شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جاوید بٹ صاحب مقتول جن کو قتل کر دیا گیا، ان کے جو بھائی ہیں ان کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ، ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جو میں آج کے ویلاگ میں آگے چل کر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ چلتے ہیں اپنے مین پوائنٹس کی جانب۔ بچو پہلوان جن کو میں نے کال کی اور ان سے میں نے کال کرنے کے بعد پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ امیر فتح کدھر ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، کیونکہ میں اتنا زیادہ کوئی فیملی میں ٹائم بھی نہیں آج کل گزار رہا، طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ میں نے بچو پہلوان سے یہ سوال کیا، ان سے یہ پوچھا کہ ظاہر ہے امیر فتح کا نام اس FIR میں آیا ہوا ہے اور وہ نامزد ہے، ملزم ہے اس ٹائم، تو پولیس نے آپ کے گھر پر کوئی ریڈ کیا ہے یا پولیس نے کوئی رابطہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی گرفتاری کے لیے؟ تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ نہیں، پولیس نے ابھی تک ہمارے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی رابطہ کیا ہے، نہ کوئی ہمارے گھر ریڈ کی ہے۔ یہ مجھے بچو پہلوان نے بتایا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ امیر فتح جو ہے وہ دبئی میں ہے اور کافی دن سے وہ دبئی میں ہے، تو تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ کیا وہ پاکستان میں ہے یا وہ پاکستان سے باہر ہے؟ تو انہوں نے مجھے اس بات کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر مجھے یہ بات کنفرم پتا ہو تو میں آپ کو ضرور اس بارے میں بتا دوں کہ وہ دبئی میں ہے، انگلینڈ میں ہے، پاکستان میں ہے۔ بیٹا مجھے اس بارے میں پتا نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں، آپ کسی پہ پریشر نہیں ڈال سکتے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب لازمی دے، آپ کے پاس صرف سوال کرنے کا حق ہے۔ بچو پہلوان سے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ پرچہ ہو گیا ہے جس میں امیر فتح جو ہے اس کا نام ہے، ساتھ میں کیسر بٹ کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر بے شمار پرچے کیے گئے ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے پرچے ہیں، جو آپ نے میرے ویلاگ میں سنا بھی ہوگا کہ بچو پہلوان کہہ رہے ہیں کہ میرے پر بے شمار پرچے انہوں نے کیے ہیں جو کہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب یہ پرچہ بھی ہمارے پہ کرا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فیس کریں گے اور قانون کے مطابق بالکل چلیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اس کو فیس نہیں کریں گے یا ہم بھاگیں گے، ہم اس کو بالکل فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلیں یہ تو معاملہ ایک سائڈ پہ ہو گیا نا۔ تو میں نے پوچھا کہ امیر معصب اور امیر فتح جو کہ امیر بالاچ کے بھائی ہیں، اب مجھے امیر فتح کے متعلق ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ امیر فتح آج کل کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ امیر فتح جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ امیر فتح نے بیرسٹر بن گیا، بیرسٹر بننے کے بعد وہ اب سیشن کورٹ جاتا تھا اور وہاں پر اپنی جو اسٹڈی ہے اس کی پریکٹس کرنے کے لیے جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں بچو پہلوان کی، جن سے میری کال پر بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور مزید کچھ بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جاوید بٹ جو ہیں مقتول، ان کے بھائی کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنازہ ہوا اور جنازہ میں تمام کے تمام یوٹیوبرز اور کچھ صحافی حضرات، مزید کچھ رپورٹرز وہاں پر کافی تعداد میں موجود تھے، جو کہ صرف اور صرف اس انتظار میں تھے کہ وہ ان سے بات کریں گے، سوال کریں گے اور کچھ جاننا چاہیں گے۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی سوال تھا کہ وہ سوال کرنے کی غرض سے وہاں پر گئے تھے، لیکن ان کی طرف سے میڈیا پرسن میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت نہیں ہو پائی، بلکہ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ یہ کہا ہے کہ ہم ابھی بہت زیادہ صدمے میں ہیں، ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملی میں یہ قتل کس طرح ہوا ہے۔
تو اس قتل کے بعد ہم اتنی کیپیسٹی ابھی نہیں رکھتے کہ آپ لوگوں کو انٹرویو دیں. انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم گزاریں, ہم تھوڑے سے اسٹیبل ہو جائیں, پھر ہم آپ لوگوں کو ساتھ ڈیٹیل سے بات کریں گے. جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سوال کر سکتے ہیں, لیکن اس ٹائم بالکل صاف جواب ہے, ابھی ہم آپ کو انٹرویو دینے کی سچویشن میں, انٹرویو دینے کے صورتحال میں بالکل بھی نہیں ہے. جس پر ظاہر ہے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو صحافی حضرات تھے, جو رپورٹرز تھے وہاں پہ, انہوں نے موجودہ صورتحال کو تھوڑا بہت کور کیا اور پھر وہاں سے وہ واپس آ گئے. ظاہر ہے جنازہ تھا اور جنازہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑا تھا, کافی ساری تاجر برادری نے اس جنازے میں شرکت کی, بہت سے بزنس مین, لاہور کے بڑے بڑے نام وہ یہاں پر موجود تھے, بٹ فیملی کے سربراہان, بٹ فیملی کے جو مین لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود تھے, اور کچھ خواتین صحافی بھی وہاں پر موجود تھیں, لیکن بات کسی کی بھی آگے نہیں ہو پائی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جیسے کہ ولاگ کے آغاز میں بتایا کہ 6 ماہ پہلے جب امیر بالاج کا مرڈر ہوا تو میں چونکہ اس چیز کو کور کر رہی تھی, اس کی کوریج کر رہی تھی, کوریج کرنے کے لیے مجھے امیر بالاج کے اس ڈیرے پر جانا تھا جہاں پر وہ اپنی زندگی گزارتا تھا. تو میں نے کیسر بٹ کو کال کی اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں ڈیٹیل کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, آپ امیر بالاج کے ڈیرے پر آ جائیں, وہاں پر ہم آپ کو انٹرویو دے دیتے ہیں, کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے, ہم فیس کرنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اوکے. پھر میں امیر بالاج کے ڈیرے پر گئی اور امیر بالاج کے ڈیرے کے اوپر میں نے ایک اپنا ولاگ ریکارڈ کیا جو کہ آپ تمام لوگوں نے بے تحاشا پسند کیا, جس کا مختصر حال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جم تھا, پھر آپ نے ساتھ میں دیکھا کہ سوئمنگ پول تھا اور بہت خوبصورت اندر سے سسٹم تھا سارا. تو یہ ایک ڈیرا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا, اور آپ لوگ بہت جاننا چاہتے تھے کہ امیر بالاج جو ہے اس کا لائف سٹائل کیا تھا. تو اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں ریکارڈنگ کرنے کے لیے گئی تو ظاہر ہے ان کے گن مینس تھے, ان کے گارڈز تھے, سیکیورٹی گارڈز تھے, ایک دروازہ ہے پھر دوسرا دروازہ ہے اندر جانے کا, اور پھر آگے وہاں پر کیسر بٹ بھی موجود تھے, امیر موصف بھی موجود تھا, امیر فتح بھی موجود تھا, اور کچھ ان کے دوست احباب بھی موجود تھے. تو جب میں نے اپنی ریکارڈنگ 1 بائی 1 کرنا سٹارٹ کی اور ساری بات چیت کی, تو اسی دوران چونکہ میرے سوال جواب جو ہیں وہ کیسر بٹ کے ساتھ ہو رہے تھے, تو اسی دوران ایک لڑکا جو ہے وہ بالکل کیسر بٹ کے بالکل ساتھ تھا. تو میں نے سوال کیا, میں چونکہ اس سے پہلے نہ ان کو کبھی دیکھا تھا نہ ان کو جانتی تھی, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ امیر بالاج کا بھائی ہے. امیر بالاج کے بارے میں اس لیے پتا تھا کیونکہ اس کی تصاویر ٹک ٹاک سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آلریڈی دیکھ چکی تھی, اور چونکہ میرا کیس تھا جس پر مجھے سوال کرنے تھے تو اس وجہ سے مجھے اس کی تو پہچان تھی, لیکن امیر موصف اور امیر فتح کی مجھے پہچان نہیں تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کون ہیں, آپ کیا امیر بالاج کے دوست ہیں؟ کافی وہ افسردہ تھے. تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ نہیں, میں اس کا دوست نہیں ہوں, میں اس کا بھائی ہوں. تو ظاہر ہے مجھے کچھ شرمندگی بھی ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی انوسینٹ اور بہت ہی خاموش طبیعت کے مالک ہیں جتنا میں نے ان کو آبزرو کیا اس ملاقات میں, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہی پولائٹ ہیں. مطلب جس طرح سے ہوتا ہے کہ گرج کے بولنا اور یہ وہ, اس طرح کا معاملہ میں نے کہیں ان کی پرسنالٹی میں نہیں دیکھا. تو میں وقتی طور پہ خاموش ہو گئی کہ بھائی یہ تو ظاہر ہے اس ٹائم صدمے میں ہوگا اور جو اس کی صورتحال ہے. اور پھر جو چیز میں نے آبزرو کی وہ یہ تھی کہ جہاں جہاں ہمیں ڈیرے پر انٹرویو کرنا تھا یا لائف سٹائل چونکہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے تھے وہ دکھانا تھا, تو اس دوران جو امیر فتح ہیں وہ یہ تمام چیزیں دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہاں پر بھائی جو ہیں جم بڑے شوق سے کرتے تھے. پھر وہ مجھے بتا رہے تھے کہ سوئمنگ پول بنایا, اور سوئمنگ پول جو ہے وہ بھائی کہتے تھے کہ دوست یار آئیں تو یہاں پر ہم سوئمنگ پول پر انجوائے کریں گے, ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے, ہم اپنے گھر پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں, فیسیلیٹیشن جو ہے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے ہم یہاں پر بناتے ہیں. تو اس دوران جب میری امیر فتح سے ملاقات ہوئی تو امیر فتح جو ہے مجھے بہت ہی معصوم لگا, بہت ہی پولائٹ لگا, اور بلکہ کہیں نہ کہیں تو مجھے جینٹل مین بھی لگا. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس پر جس طرح سے پرچہ کاٹ دیا گیا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دبئی میں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہے. بچو پہلوان سے میں نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے, اور جب میں نے عمر پوچھی کہ مجھے عمر بتا دیجئے کہ امیر فتح جو ہے ان کی عمر کتنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالاج سے تقریباً 3-3.5 سال یہ چھوٹا ہے, تو آپ سمجھ لو کہ ان کی عمر جو ہے وہ 26-27 سال ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. مزید صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تھینک یو.